نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا اہل ایمان آپ کے جلسے کے اشتہار کا عنوان سیرت انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ماڈل ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ایک نبی کو ماننے والے، ایک رب کا نام لینے والے، ایک قرآن کو اپنی کتاب کہنے والے، ایک بیت اللہ کا طواف کرنے والے، مسجد نبوی کو اپنا مرکز قرار دینے والے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کا گاؤں ہے، دو مساجد ہیں، ایک اہل توحید کی مسجد ہے، ایک اور کلمہ پڑھنے والوں کی مسجد ہے۔ سیرت طیبہ کیا ہے؟ کائنات کا امام، شافی معاشر، سید البشر، خیر البشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے۔ مل جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ قوم گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، انتشار چوٹی کا مکہ کی بستی میں پایا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہو
اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی کشتیوں کو پار لگانے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں ذلت نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی تخت اور تختے پر چڑھانے والا نہیں ہے، الا اللہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود برحق، تمہارا مشکل کشا، تمہارا عالم الغیب، تمہارا مختار کل، تمہارا بندہ نواز غریب نواز، تمہارا لجپال، تمہارا پالن ہار، الا اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو، کائنات کے سچے امام نے کہا تھا عرب بھی تمہارا ہوگا، عجم بھی تمہارا ہوگا، انتشار کا خاتمہ ہو جائے گا، افتراق کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج پیغمبر کی سیرت کے بہت سارے پہلوؤں پر ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے علم اور بساط کے مطابق روشنی ڈالتا ہے۔ پیغمبر کے بال کا ذکر کرتا ہے، پیغمبر کے ناخن کا ذکر کرتا ہے، پیغمبر کے چہرے کے قصیدے پڑھتا ہے، پیغمبر کے لباس کے قصیدے پڑھتا ہے۔ صحیح ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کا لباس بھی اعلیٰ، پیغمبر کے بال بھی اعلیٰ، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کو کٹواتے ہیں، صحابی کو آواز دیتے ہیں یہ بال سنبھال لو، اپنے ناخن کاٹتے ہیں، امیر معاویہ ان کو سنبھال کر رکھ لیتے ہیں اور اپنے وارثین کو کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو قبر کے اندر میری آنکھوں کے اوپر ان ناخن کو رکھ دینا۔ کیوں؟ یہ ناخن کسی عام انسان کے نہیں ہے، یہ ناخن امام کائنات کے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا چاندی کی ڈبیا کے اندر بند کر کے رکھ لیتی ہے۔ مریض بیمار پہنچتا ہے، امی جان دعا کر دیجئے۔ امام کائنات کی بیوی، صدیق اکبر کی بیٹی، اہل ایمان کی ماں، وہ چاندی کی ڈبیا میں سے محمد کریم کا بال نکال کر پانی کے اندر پھیر کر وہ پانی مریض کو پلا دیتی ہے، اللہ اس پانی میں شفا ڈال دیتا ہے، کیونکہ یہ بال محمد کریم کا ہے۔ لوگوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا پہلو یہ کلمہ پڑھنے والے بیان نہیں کرتے؟ اس نے یوسف کو مان کر دیتے ہیں، چاند پر کہتے ہیں داغ اور دھبے نظر آ رہے ہیں۔ پیغمبر کے چہرے کا کیا کہنا، گلنار ہے۔ پیغمبر کے چہرے کا کیا کہنا، پیغمبر کی مسکراہٹوں کا کیا کہنا، پیغمبر کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ دھاری دار چادر پہنی ہوئی ہے، آپ کو تحفے میں داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ ابھی امام کائنات اس کو پہن کر آتے ہیں، زیادہ دیر نہیں گزری، یہ تو وہ سخی ہے جس کے در پر آ کر کوئی شخص خالی ہاتھ نہ گیا تھا۔ آ کر پوچھتے ہیں، ایک سائل آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی بھوکا ہوں۔ کہا جاؤ عائشہ کے گھر میں تلاش کرو، حفصہ کے گھر میں تلاش کرو، سودا کے گھر میں تلاش کرو، باریاں جہاں جہاں لگی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی بیویوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا گیا، اور لوگوں جب کہیں سے کچھ نہ ملا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کون ہے جو اس مہمان کی میزبانی کرے گا؟ پیغمبر کی کس سیرت کا پہلو یہ لوگ بیان نہیں کرتے،
بیان کرتے ہیں، سائل کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر دھاری دار مجھے دے دیجئے۔ کبار صحابہ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، کہتے ہیں ابھی تو پیغمبر پہن کر آئے ہیں، تو نے ابھی مانگ لی ہے، کیسا تو انسان ہے۔ امام کائنات گھر میں پہنچتے ہیں، چادر اتار کر لے آتے ہیں، اس صحابی کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر اس صحابی کو دینے کے بعد مجلس برخاست ہو جاتی ہے، کبار صحابہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں، تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ لوگوں اس نے کیا کہا تھا؟ ہٹ جاؤ، تم کیا سمجھتے ہو اس پیغمبر کی چادر کو میں اپنی زندگی میں استعمال کروں گا؟ نہیں، رب محمد کی قسم، جب میں مروں گا میری خواہش ہے پیغمبر کے جسم سے لگی ہوئی چادر میرے لیے کفن بنا دی جائے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ عذاب قبر سے ہمیں محفوظ کر دے، کیوں؟ یہ محمد کریم کے جسم سے لگی ہوئی چادر ہے۔ اہل ایمان پیغمبر کی کس بات کا ذکر کیا جائے؟ گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پوچھا بیٹی کھانے کو کچھ ہے؟ کہا اللہ کے نبی علی بھی بھوکا ہے، حسن بھی بھوکا ہے، حسین کو بھی بھوک لگی ہوئی ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اور لوگوں، بیٹیاں ہماری بھی ہے، جس بیٹی کے گھر میں باپ بھوکا پہنچا ہو، اور باپ بھی وہ ہے کہ ماں نے اس سے افضل زمین پر پھر نہیں جنا تھا، نہ اس سے پہلے کوئی اتنا اعلیٰ تھا، نہ اس کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی افضل ہوگا۔ یہ گفتگو کلمہ پڑھنے والے کرتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں یہ پیغمبر بابرکت ذات ہے۔ اللہ کے نبی پلٹ گئے، تھوڑی دیر گزری، پڑوسی عورت نے فاطمہ کے گھر میں ایک روٹی، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا پیالے میں ڈال کر بھیج دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی کہتی ہے آج میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہ دوں گی، اپنے بابا کو بلاؤں گی۔ حسن اور حسین کو بھیجا، جاؤ اپنے نانا کو بلا کر لاؤ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کھانا آ گیا ہے، کھانا کھا لیجئے۔ اندر گئی، جب اس پیالے کو برتن کو اٹھایا، اس روٹی کی چنگیری کو چھیڑا، دیکھا اس کے اندر برکتیں ہو گئی تھی، کھانا پہلے سے زیادہ موجود تھا، روٹی پہلے سے زیادہ موجود تھی۔ سمجھ گئی کہ یہ برکت میرے بابا محمد کریم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لوگوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، دسترخوان لگا دیا گیا، حسن اور حسین کو بلا لیا گیا، علی اور فاطمہ کو بٹھا لیا گیا، کائنات کے امام کھانے لگ گئے۔ جب سب کھانا کھا چکے، کھانا پہلے سے زیادہ سالن بھی موجود تھا، روٹی بھی موجود تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ کھانا اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دے۔ آیا کتنا تھا؟ بڑھا کس نے دیا؟ کس کی آمد سے ایسا ہوا؟ اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی سیرت برحق ہے، پیغمبر کی ذات بابرکت ہے، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بابا مر چکا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، بے ایمانوں کا سردار، منافقین کا سردار، جگہ جگہ پر پیغمبر کو تکلیف دینے والا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ کرتا ہی دے دیجئے، میں اپنے بابا کو پہنا دوں گا۔ بیٹا مسلمان ہے، باپ بے ایمان ہے، بیٹے کی خواہش ہے نبی کا کرتا پہنا دوں، شاید نبی کے کرتے سے قبر کا عذاب میرے بابا کو نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کرتا اتار کر دے دیا تھا، پہنا دو اس کو کرتا، لگا دو اس کے جسم پر۔ کیوں؟ یہ ذات بڑی اعلیٰ ہے، یہ ذات بڑی بابرکت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کے نبی کھانا ختم ہو چکا ہے، چند کھجوریں رہ گئی ہیں، چھوٹے سے ٹکڑے رہ گئے ہیں، سوکھے ٹکڑے بچ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب کو جمع کر لو۔ اتنے سے ٹکڑے جمع کر لیے،
میدان جہاد ہے، صحابہ کی کثیر تعداد موجود ہے، آپ نے ان ٹکڑوں کو لیا، کائنات کے مالک کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اللہ میں محمد افضل البشر ضرور ہوں مگر کھانے میں برکت میں نہیں ڈال سکتا، ڈالنے والا تو ہے، اس کھانے میں برکت ڈال دے۔ کہا 10 صحابہ کو بلاؤ، پھر 10 صحابہ کو بلاؤ، پھر 10 صحابہ کو بلاؤ، صحابہ آتے رہے، دسترخوان سے کھانا کھاتے رہے، سب صحابہ کھانا کھا چکے، اللہ نے ان چند ٹکڑوں کے اندر برکت ڈال دی تھی۔ اور لوگوں، امام کائنات کی سیرت لو آپ لے لیجئے، علی ہے، جنگ خیبر ہے، صحیح البخاری ہے، کہا علی کہاں ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کر سوال کیا، کہا بیمار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیمار ہے، لوگ تو اسے مشکل کشا کہتے ہیں، علی مشکل کشا ہے، اے علی مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، آج مشکل کشا بیمار ہوا ہے، کہا بلاؤ اس کو، بلا لیا گیا، کہا کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں دکھتی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنے لعاب مبارک کو نکالا، علی کی آنکھوں میں لگا دیا تھا، اگلے ہی لمحے ایسا لگتا تھا کہ علی کبھی زندگی میں بیمار ہی نہ ہوا۔ یہ لعاب کس کا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہی بات لے کر چلوں تو ایک طویل نشست چاہیے، پیغمبر کا ایک ایک قدم نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، نبوت سے بعد کی زندگی ہو، بابرکت قدم ہے، بابرکت ذات ہے۔ پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں، مکہ کے مشرک اس مواحد کو، خیر البشر کو، آمنہ کے لال کو مکہ میں رہنے نہیں دیتے، مدینے کے راستے پر چلتے ہیں، بھوک ستاتی ہے، ایک مری ہوئی بکری پر ہاتھ رکھتے ہیں، ام معبد سے کہتے ہیں، سیرت ابن حشام میں لکھا ہے، اسی کا دودھ نکال لوں، ہنس کر کہتی ہے اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو گھر میں کیوں رہتی، یہ تو کھانے اور پینے سے عاجز، چلنے سے بیکار ہے۔ کہا اجازت تیری چاہیے، تو مالکہ ہے۔ جب اس نے اجازت دی، امام کائنات نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر جب ہاتھ رکھا تو گھر کے برتن اس کے دودھ سے بھر دیے گئے تھے۔ لوگوں، یہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہو، نبوت سے بعد کی زندگی ہو، میرے محمد کی زندگی بابرکت ہے۔ اس سیرت کو وہ بھی بیان کرتے ہیں، اس سیرت کے ہم بھی قائل ہیں، اس سیرت پر اختلاف نہیں، نہ پیغمبر کے لعاب سے اختلاف ہے۔ پیغمبر کا لعاب کے بارے میں تو مکہ کا سفیر سہیل کہتا ہے، آیا آپ کے حالات دیکھے، آپ کے شاگردوں کو دیکھا، پلٹ کر واپس چلا گیا، کہتا ہے چھوڑ دو اس قریشی کو، ہٹ جاؤ اس کے راستے سے۔ کہا کیا دیکھ کر آیا ہے؟ کہنے والے نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے۔ سہیل پریشان ہے، کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے درباروں کا میں نے وزٹ کیا ہے، تمہارا سفیر بن کر جاتا رہا ہوں، میں نے روئے زمین پر ایسا بادشاہ نہیں دیکھا۔ کہا کیا دیکھ کر آیا ہے؟ کہا اس کے ماننے والوں کی کیفیت یہ ہے، اس کے پیچھے چلنے والوں کے حالات یہ ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے یہ ایسے خاموش اور سہم جاتے ہیں جیسے سروں پر چڑیا بیٹھی ہے، پرندہ بیٹھا ہے اڑ جائے گا، اپنی نگاہوں کو بھر کر اپنے محمد کی طرف نہیں دیکھتے، نگاہیں پست رکھتے ہیں، وہ بات کرتا ہے یہ اس پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ کہا وہ لعاب پھینکتا ہے، اپنا تھوک زمین پر پھینکتا ہے، اپنے منہ مبارک سے نکالتا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ، پیغمبر کو ماننے والے، پیغمبر کے شاگرد اس لعاب مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہتھیلیوں پر لے لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنے ہاتھوں پر مل لیا کرتے ہیں۔ اور لوگوں، اتنا اعلیٰ امام دنیا میں کوئی لا کر تو دکھاؤ، اتنا افضل جس کے لعاب کو ہاتھ میں لے لیا جائے، یہ تو ہاتھ میں لے کر جسم پر مل رہے ہیں۔ لعاب کی بات ہو گئی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے نبی آئیے گھر میں چلتے ہیں، کھانا کھا لیجئے۔ بیوی کو جا کر کہتے ہیں پیغمبر بھوکے ہیں، پتھر باندھا ہوا ہے، احد کا جنگ خندق سجی ہوئی ہے، کہا جاؤ انہیں کہہ دو اپنے 2 وزیروں کو لے کر، چند غریبوں کو لے کر
دائیں بائیں اٹھنے بیٹھنے کو لے کر، حل و عقد کے ساتھیوں کو لے کر آ جائیے، تھوڑا سا گوشت ہے، جو تھوڑا سا ہے، روٹی پکا کر امام الانبیاء کو کھلا دیتے ہیں۔ جا کر آہستگی سے کہا چلیے چلیے کھانا کھانے کے لیے چلیے۔ میرے کان میں کوئی آہستہ سے کہے تو کیا کہا جائے گا؟ کھانا ختم ہو رہا ہے شاہ صاحب، میں بھی کہوں گا مریدوں سے پہلے ہی لے چلو، کہیں بھوکا نہ رہ جاؤں۔ اے امام کائنات، افضل البشر، سید البشر، شافی معشر، جنت میں سب سے پہلے جانے والا انسان، اتنا عظیم انسان، اس نے کیا کہا تھا؟ خاموشی سے کہتا ابو بکر آؤ، عمر آؤ، آؤ ہم تینوں ہی چلتے ہیں، ہم نے ہی حکومت چلانی ہے، ہم نے ہی اسلام کو لے کر چلنا ہے۔ اور نہیں نہیں، ایسا امام کہاں سے ملے گا؟ وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور خندق کے ساتھیوں چلو جابر کے گھر کے اندر تمہاری دعوت ہے۔ جابر نے تو دعوت 3 بندوں کی تھی، چند افراد کی تھی، یہ دوڑتے ہوئے گھر میں پہنچے، جابر کے گھر کے اندر دعوت ہے۔ کہا کہنے لگے سب جماعت آ رہی ہے۔ کہا کس نے بلایا ہے؟ کہا محمد کریم نے دعوت کی ہے۔ ساری جماعت ہی چلی آئی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر، بنی ہاشم کا چشم و چراغ، وہابیوں کا امام الانبیاء، اہل حدیثوں کا امام آدم، رہبر آدم، قائد آدم وہاں پہنچتے ہیں۔ کیا کیا تھا؟ اس ہنڈیا کو ڈھکن اٹھایا، اپنا لعاب مبارک اس کے اندر ڈال دیا تھا، آٹے کا برتن ہٹایا، اس میں لعاب مبارک اپنا ڈال دیا تھا۔ کہا اب ان کو کھانا کھلاتی جا اور روٹیاں پکاتی چلی جا۔ جب ساری جماعت کھانا کھا گئی، گھر والی عورت نے دیکھا امام کائنات کے لعاب کی برکت کیا تھی، سالن پہلے سے زیادہ موجود تھا انڈیا کے اندر، اور آٹا پہلے سے زیادہ موجود تھا۔ ایسا امام کسی ماں نے نہیں جنا۔ اس سیرت پر کسی کو اختلاف نہیں، نہ ان کو اختلاف ہے نہ ہمیں اختلاف ہے۔ سیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا کر دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت سخی دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت معلم دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت خاوند دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت تاجر دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت استاد دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت جرنیل دیکھ، پیغمبر کو بحیثیت شجاع دیکھ۔ اس ایک ایک پہلو پر گفتگو کرتے چلے چلو، پیغمبر کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں۔ یہ میرے محمد کی سیرت ہے۔ صحابہ کو شور محسوس ہوا، اٹھے، اپنی تلواروں کو سنبھالا، گھوڑوں پر سوار ہوئے، مدینے کی طرف جا رہے ہیں، سرحد کی طرف منہ کر رکھا ہے، پلٹتے ہیں، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ کہا جاؤ سو جاؤ اور میرے ساتھیوں آرام کرو، میں اکیلا ہی دشمن کو بھگا کر آ گیا ہوں۔ ایسا بہادر کسی نے جنا ہے؟ نہ ان کو اختلاف ہے، نہ مجھے اختلاف ہے، نہ ان کے مولوی کو اختلاف ہے، نہ میرے کسی بزرگ کو اختلاف ہے۔ اختلاف نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت کا ہر پہلو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اختلاف کس پر ہے؟ جس سے امت کے ٹکڑے ہو گئے۔ اختلاف کس پر ہے؟ جس سے امت بکھر گئی ہے۔ آئیے اگر یہی سیرت کا پہلو لے کر چلوں، شجاعت کا پہلو بیان کروں، اور جنگ حنین ہے، قرآن ذکر کرتا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، جب حنین کے دن پیغمبر کے صحابہ کبار جماعت دوڑے لگ گئی تھی، ایک اکیلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دائیں طرف عباس کے ہاتھ میں ان کے خچر کی، ان کے گھوڑے کی رسی پکڑی ہوئی ہے، بائیں طرف بھی ابو سفیان موجود ہے، مکہ کا سردار موجود ہے۔ اور لوگوں، میرے محمد نے کیا کہا تھا؟ چھپ جاؤں؟ میں تو لیڈر ہوں۔ بادشاہ بھاگ جایا کرتا ہے، پھر فوج کو تیار کر کے لے آیا کرتا ہے۔ کہا عباس تیری آواز بہت اونچی ہے۔ ایک کافر کہتا ہے، کہا میں ادھر سے چلا، میں نے دیکھا چچا سامنے ہے، بھتیجے پر وار نہ کرنا دے گا۔ ادھر سے دیکھا بائیں طرف ابو سفیان سامنے ہے، وار کرنے نہ دے گا۔ اتنے میں عباس کو محمد کریم کہہ رہے ہیں، عباس آواز لگا کر کہہ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر کو، میرے شاگردوں کو، اور تم کدھر چلے گئے ہو؟ میں تو میدان جہاد کے اندر کھڑا ہوں، تیر اندازی ہو رہی ہے، لیکن میں تمہیں بتلا رہا ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔
ان حالات کے اندر جب کفار ہر طرف سے کفار نے گھیر لیا تھا محمد کریم کو، ہمارے جیسا ہوتا بھاگ ہی کھڑا ہوتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات، اتنے بہادری کے قصے بیان کروں احادیث مبارکہ سے، اسی پر رات بیت جائے گی۔ نہ ان کو اختلاف ہے نہ مجھے اختلاف ہے۔ اختلاف کس بات پر ہے؟ امت ٹکڑے ٹکڑے کس بات پر ہے؟ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو جس کو ہم بیان کرتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ پیغمبر کی اس سیرت کے مطابق ہے، ان کا عقیدہ پیغمبر کی اس سیرت کے مخالف ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے محمد کریم نے کوہ صفا کے اندر کھڑا ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ، کوئی مشکل کشا نہیں، لات دے نہیں سکتا، منات چھین نہیں سکتا، عزا نفع نہیں دے سکتا، حبل کے ہاتھ میں نقصان نہیں ہے۔ یہی پیغام آج سیرت کا یہی پہلو ہم بیان کرتے ہیں، جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سپیکر بند کرا دیے جاتے ہیں، پرچے کٹوا دیے جاتے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس سیرت کو تم نہیں مانتے۔ یہی وہ سیرت ہے امام کائنات کی۔ اس سیرت پر نہ ابو جہل کوئی اختلاف ہے، نہ ابو لہب کوئی اختلاف ہے، نہ عتبہ کوئی اختلاف ہے، نہ شیبہ کوئی اختلاف ہے، نہ عقبہ بن ابی معیط کوئی اختلاف ہے۔ وہ بھی کہتے تھے امین ہے، صادق ہے، بیواؤں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، سامان اٹھا کر گھر پہنچانے والا ہے، خود بھوکا رہ کر غریبوں کو کھلانے والا ہے، اپنی بیٹیوں کو بھوکا رکھ کر دوسروں کو غلام دلوانے والا ہے۔ اس کے ساتھ وہ بھی اختلاف نہیں کرتے تھے، تم بھی نہیں کرتے۔ اختلاف اس بات پر ہے جس پر ابو جہل نے اختلاف کیا، ابو لہب نے اختلاف کیا، عتبہ نے اختلاف کیا، شیبہ نے اختلاف کیا۔ وہ اختلاف کیا تھا؟ لا الہ، علی حجویری کچھ نہیں کر سکتا، نظام الدین کچھ نہیں دے سکتا، یہ بابے باش شاہ جمال پتر دے دے رتا لال نہیں دے سکتے، یہ لنگر خواجہ کا ہے، یہاں لنگر خواجہ کا چلتا ہے، اس کے در پر ہر کوئی پلتا ہے۔ یہ دعوت، یہ سیرت کا پہلو، اس کا فقدان ہے۔ میرے مولوی بھی ڈرتے ہیں، میری انتظامیہ بھی ڈرتی ہے، میری جماعت بھی خوف کھاتی ہے کہ ابھی زمین کو ہموار کر لینے دو، حالات خراب ہے، ایک ننھی سی جان ہے، گھر میں بھی مر جاؤ گے، باہر بھی موت آ جائے گی، راستے میں ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے گا، جہاز بھی کہیں سمندر میں گر جائے گا، گاڑی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یا تو یہ کہو موت نہیں آئے گی۔ میرے رب نے کہا تھا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی جاؤ گے، جس جگہ بھی ہوگے، مضبوط قلعوں کے اندر ہوگے، ایک وقت آئے گا لأجل مسمى، ایک وقت آئے گا انک میت وانہم میتون، ایک وقت آئے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان، ایک وقت آئے گا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ذات ہے۔ اور اہل حدیث یوتھ فورس کے شہزادوں، مرکزی جمعیت کے بزرگوں، تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ پیغام پیغام توحید ہے، سیرت پیغمبر کی بیان کرو، وہ بھی بیان کرتے ہیں، تم بھی بیان کرو۔ انقلاب کیسے آئے گا؟ لوگ کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ جہنم سے آزادی کیسے ملے گی؟ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ صرف یہی سیرت بیان کرنے سے لعاب بھی اعلیٰ، پسینہ بھی اعلیٰ، لباس بھی اعلیٰ، بال بھی اعلیٰ، پیغمبر کا گھر بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بیویاں بھی اعلیٰ، جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ جنت کا داخلہ کیسے ملے گا؟ جب تیری اور میری زبان یہ کہے گی اشہد اللہ الہ الا اللہ، مشکل کشا علی نہیں، مشکل کشا رب کریم ہے، حاجت روا محمد نہیں، حاجت روا رب کریم ہے۔ جب تو یہ کہے گا اولاد دینے والا پیرا دکھتا نہیں، اولاد دینے والا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم
قدیر. جب تو یہ مانے گا بچے کا نام پیرا دیتا نہیں, دادے کا نام بچے کا نام پیرا دیتا نہیں, باپ کا نام پیر بخش نہیں, دادے کا نام علی بخش نہیں, پردادے کا نام محمد بخش نہیں, یہ غلط ہے. دینے والا ایک ہے. بچے کا نام اللہ دیتا, بابا کا نام بابے کا نام اللہ بخش, دادے کا نام خدا بخش. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تیرا عقیدہ ٹھیک ہے. اگر تیرے گھر کے اندر عبد العلی ہے, عبد المصطفیٰ ہے, تیرے گھر کے اندر خدا بخش نہیں ہے, محمد بخش ہے, تیرے گھر کے اندر پیرا دیتا ہے, اللہ دیتا نہیں ہے, گویا تیرے عقیدے میں جھول ہے, تیرے عقیدے میں خلل ہے. تجھے نہیں خبر لا الہ, لا کی جب تلوار چلتی ہے, لا کی جب تلوار کھڑی ہوتی ہے, لا نفی جنس کا ہے, ماننا پڑے گا. چھوٹا سا الہ بڑا الہ, چھوٹی سرکار بڑی سرکار, چھوٹا بزرگ بڑا بزرگ, یہ چھوٹا نہیں. رب محمد کی قسم صرف ایک ہے. قل هو اللہ احد تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ایک ہے, تن تنہا ہے, یکتا ہے, بے مثال ہے. اسے زمین اور آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے کسی نبی کے مشورے کی ضرورت نہیں, اسے ستاروں کو چکمگانے کے لیے کسی ولی کے مشورے کی ضرورت نہیں, اسے رات کو گھٹانے کے لیے کسی بزرگ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, اسے دن کو بڑھانے کے لیے کسی ولی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. وہ جب چاہتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, وہ جب چاہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, وہ جب چاہتا ہے وترزق من تشاء بغیر حساب, وہ جب چاہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ جب چاہتا ہے کسی کو تختے پر بٹھا دیتا ہے, جب چاہتا ہے کسی کو تخت سے اتار کر تختے پر چڑھا دیتا ہے, وہ جب چاہتا ہے مہنگائی کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے زرداری کو بٹھا دیتا ہے. وہ بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے. جیسے ہمارے اعمال ہے ویسے ہمارے بڑے ہیں. آج انقلاب چاہتے ہو, آج کوئی تبدیلی چاہتے ہو, تحریک انصاف سے نہیں, جماعت اسلامی سے نہیں, رب محمد کی قسم ووٹوں کے ذریعے نہیں, جمہوریت کے ذریعے نہیں, مظلوم کی مدد کے ذریعے نہیں. انقلاب کا راستہ وہی راستہ ہوگا جو میرے محمد کا راستہ ہے. انقلاب کا راستہ وہی راستہ ہے جو ابو بکر کا راستہ ہے. انقلاب کا راستہ وہی راستہ ہے جو عمر فاروق کا راستہ ہے. انقلاب کا راستہ وہی راستہ ہے جو عثمان غنی کا راستہ ہے. وہ جمہوریت کا راستہ تھا, وہ ووٹ اور نوٹ کا راستہ تھا. اور نہیں اہل حدیثوں, تم بھی بھول گئے. تم مشرکوں کے سامنے, درباریوں کے سامنے, ان بزرگوں کے سامنے, ان کی قبروں کے باہر کھڑے ہو کر اپنی الیکشن کمپین چلاتے ہو. انقلاب کیسے آئے گا؟ تمہارے بڑے بھی یہ اور لوگوں تمہارے سامنے ہے. یہ نواز شریف, یہ شہباز شریف مکے کے اندر پہنچا, رب نے اس کو نجات دی, اپنے گھر میں بلایا. جب وہاں سے واپس پلٹا تھا, اس نے سب سے پہلے آ کر کس قبر پر آ کر سلام کیا تھا؟ علی حجویری کی قبر پر پہنچ کر تم انہی کی پنڈلیوں کو مالشیں کرتے رہو, کھڑا کرتے رہو. جب یہ اوپر آئیں گے دربار بڑھیں گے, قبر پرستی ہوگی, تعویذ فروشی ہوگی, بزرگ بڑھیں گے, جگہ جگہ پر قبے منیں گے. اگر انقلاب چاہتے ہو, انقلاب کا طریقہ وہی ہے جو میرے محمد کا طریقہ تھا. وہ کیا طریقہ تھا؟ اپنا ملک چھوڑ کر کشمیر بھاگ چڑھو, افغانستان چڑھ دوڑو. نہیں, اپنی بستی کے اندر انقلاب لے کر آ. انقلاب کا راستہ کیا ہے؟ مظلوم کی مدد ثواب ہے, غریب کے سر پر ہاتھ ثواب ہے, کشمیر کا جہاد ہے, مانتا ہوں, لیکن انقلاب کا راستہ نہیں. انقلاب کا راستہ یہ ہے قبروں کو ڈھا دو, قبروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, قبر پرستی کی لعنت کو ختم کرو, یہ کبے جبے ہٹا دو. یہ انقلاب کا راستہ ہے. میرے محمد کا طریقہ یہ تھا. قبر موجود ہے, ابل موجود ہے, لات منوج ہے, منات موجود ہے, یہ سارے مکہ کے مشرک موجود ہے. ان کی موجودگی میں بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے, ان کی موجودگی میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے. طاقت نہیں تھی, قوت نہیں تھی. کیا کیا تھا میرے محمد کریم نے؟ انہی لوگوں کو جو لات کے پجاری تھے, منات کے پجاری تھے, عزا کے نام کی نظر و نیاز دینے والے تھے, ابل کے نام پر چادر چڑھانے والے تھے, غیر اللہ کے نام پر اپنے بکروں کو ذبح کرنے والے تھے, نظر و نیاز دینے والے تھے. انہی کے ذہنوں کو انقلاب کی طرف موڑا کہ لا الہ کوئی نہیں ہے. دعوت دیتے رہے, مارے کھاتے رہے, ایڑیوں کو لہو لہان کراتے رہے. جب اتنا تنگ ہو گئے, بستی والوں نے تنگ کر دیا, قتل کر دو, زندہ نہ رہنے دیا جائے. کہا اس بستی کو چھوڑ. آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مکہ کو خطاب
خطاب کر کے کہتے ہیں اے مکہ دل تو نہیں کرتا تجھے چھوڑ کر جانے کو، مکہ کے رہائشی مجھے رہنے نہیں دیتے۔ جرم کیا تھا؟ نوٹ مانگتے تھے، جرم کیا تھا؟ ووٹ مانگتے تھے، جرم کیا تھا؟ مظلوم کی مدد نہیں کرتے تھے، غریبوں کا سہارا تھا، مظلوم کی مدد تھی۔ جرم یہ تھا وہ کہتے تھے لا الہ، ایک اللہ کی جب تک تم عبادت خالص نہیں کرتے تمہاری اور میری جنگ رہے گی۔ یہی میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کی جنگ تھی۔ انہوں نے بھی کہا تھا ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، تمہاری اور میری جنگ رہے گی۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک جہاد کرو گے؟ کب تک مرتے رہو گے؟ کب تک گردنیں کٹتی رہے گی؟ اس وقت تک امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دے دیا گیا میں لڑائی کروں، جہاد کروں، قتال کروں، بچوں کو یتیم کروں، بیوی کو بیوہ کروں، سہاگ کو لٹا دوں، مال کو لٹا دوں۔ کب تک؟ کشمیر کے فتح ہونے تک، افغانستان کے آزاد ہونے تک نہیں۔ رب محمد کی قسم میرے محمد نے کہا تھا حتی یشہدوا اللہ الہ، جب تک یہ قوم قبر کو ماننے والی، لات کو ماننے والی، منات کو سجدہ کرنے والی، علی حجویری کا عرس منانے والی، نظام الدین کی قبر پر چڑھانے والی، گولڈے پر جا کر وہاں سجدے کرنے والی، بری 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 کر دے میری قسمت کھری کی آوازیں لگانے والی، جب تک یہ قوم اس بات کا اقرار نہیں کر لیتی الہ ایک ہے، چڑھاوا ایک، سبیل ایک کے نام پر ہوگی، بکرا ایک کے نام پر قربان ہوگا، نظر رب کے نام پر ہوگی، جب تک یہ نہیں کہہ دیتے میں لڑتا رہوں گا، مرتا رہوں گا، بچے یتیم ہوتے رہیں گے، جوان میرے صحابہ کٹتے رہیں گے، جب تک یہ اقرار نہیں کرتے۔ آج تیری دعوت کا پیغام، تیری دعوت کا طریقہ، انقلاب کا طریقہ اسلامی ہے، پیغمبر کی سنت کے مطابق ہے؟ نہیں، رب محمد کی قسم تو ڈرتا ہے ناظم بننا ہے، ایم پی اے بننا ہے، ایم این اے بننا ہے، انہی سے ووٹ لینا ہے، انہی کے پاس رہنا ہے۔ تم بھی ذرا ٹھنڈے رہو، یہ بھی ذرا ٹھنڈے رہے، میری دنیا بنتی رہے، یہ سب کچھ بن جائے گی، انقلاب نہیں آئے گا۔ انقلاب کا طریقہ ایک ہے، اللہ کی توحید کی دعوت عام کیجئے، اس کا فقدان ہے۔ مولوی بھی ڈرتا ہے، منتظم بھی ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، کام کرنا چاہتے ہو؟ راستہ بڑا آسان ہے، طریقہ ایک۔ آج ہم اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے، شارٹ کٹ وے استعمال کریں، کسی طریقے سے حکومت پر قبضہ کر لیں، حکومت الہیہ کا قیام کر لیں۔ جماعت اسلامی کو 60 سال سے اوپر ہو گئے، دھکے کھاتے ہوئے، محنتیں کرتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے، ووٹ مانگتے ہوئے، ایم این ایز بنتے ہوئے، اسمبلیوں میں پہنچتے ہوئے، انقلاب نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ لوگ بڑی بڑی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو چلے پر لگا دو، لوٹے اور بستر اٹھا دو، ہر شخص نیکی کی طرف آ جائے گا، انقلاب آئے گا، نہیں آئے گا۔ رب محمد کی قسم یہ جھوٹے وعدے ہیں، یہ غیر نبوی راستہ ہے، یہ غیر منہجی راستہ ہے۔ منہج نبوی ایک ہے، انقلاب کا راستہ یہ ہے، قوم کو یہ کہو لا الہ، مشکل کشا ایک ہے، لا الہ، حاجت روا ایک ہے، لا الہ، اولاد دینے والا ایک ہے، لا الہ، کشتیوں کو پار لگانے والا ایک ہے۔ قوم تم سے لڑے گی، گالیاں دے گی، گھروں سے نکالے جاؤ گے، فساد ہوگا، بیوی فساد کرے گی، سسرال والے آئیں گے، بستی والے راستہ تنگ کر دیں گے، نشانہ بنایا جاؤ گے، انگلی اٹھائی جائے گی۔ یہ فلاح ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا، قبروں کو نہیں مانتا، تعویذ کو نہیں مانتا، تعویذ کی اجازت نہیں دیتا، یہ فلاح ہے۔ لوگ تانے دیں گے، انگلیاں اٹھے گی، یہی میرے محمد پر اٹھی۔ گزرتے تھے لوگ، اشارے کرتے تھے، گزرتے تھے لوگ، تانا دیتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مکہ کے مشرک تیر اندازی زبان سے کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا، وہ قوم کو کہتے تھے لات کو سجدہ نہ کر، منات کو سجدہ نہ کر، لات شاہ کا پجاری نہ بن، منات کا پجاری نہ بن۔ یہی دعوت اور پیغام ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ رب کا مقابلہ نہ لات کر سکتا ہے، نہ منات
منات کر سکتا ہے، نہ عزا کر سکتا تھا، نہ حبل کر سکتا تھا، نہ آج کا علی حجویری کر سکتا ہے۔ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ اس کے بندے ہیں، وہ رزاق ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ اللہ دینے والا ہے، ان کو کھلانے والا ہے، یہ سونے والے ہیں، وہ سلانے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھاتا نہیں کھلایا کرتا ہے، وہ پیتا نہیں پلایا کرتا ہے، وہ سوتا نہیں سلایا کرتا ہے۔ اور جو سو جائے، جو کھانے والا ہو، جو محتاج ہو، جس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہو، جس کے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہو، جو مخلوق ہو، جو مجبور ہو، جس کے ہاتھ اور پیر، آنکھیں اور ناک اور کان انسانی شکل کے اندر یہ شخص موجود ہو، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو ایک مشکل پڑی، ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کے خوراک کا بندوبست میرے اللہ نے کیا تھا، ناف کے ذریعے گندا خون اس کے میرے اور آپ کے منہ میں جا رہا تھا۔ اس وقت رزاق کون تھا؟ جب یہ باہر نکلا، اس کی چھاتیوں میں دودھ کا بندوبست تیرے بابے نے کیا تھا یا میرے رب نے کیا تھا۔ اس وقت مشکل کشا کون تھا؟ اب یہ باہر پیدا ہوا، اس کے منہ کو کھولنا اور بند کرنا کس نے سکھایا تھا؟ اس وقت مشکل کشا کون تھا؟ اس کے ہاتھ اور پیروں کے اندر چلنے اور پھرنے کی طاقت کس نے دی تھی؟ وہ میرے رب کریم نے دی تھی۔ اے بے وقوف انسان، اے کلمہ پڑھنے والے، آج تو کہتا ہے وہ دیتا نہیں، یہ دیتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ سنتا ہے وہ دیکھتا نہیں، یہ دیکھتا ہے وہ آتا نہیں، یہ آ جاتا ہے، یہ ہر جمعرات کو پہنچتا ہے۔ اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، دیکھا تو نے دنیا کے اندر کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ملتی، قبریں چاٹ گئے، تعویذوں کے انبار گلے میں لگ گئے، عورت کو دربار پر چھوڑ دیا گیا، رب کریم نے اولاد نہ دی۔ اگر یہ دینے والے ہوتے اپنے آپ ہی کو دے لیتے، اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے اپنے آپ کو موت سے بچا لیتے، اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے کبھی کفن نہ پہنتے، کبھی غسل نہ کرتے، کبھی جنازہ پڑھنے نہ دیتے، قبر چارپائی پر اٹھایا نہ جاتا، ان کا قبر پر جانا، ان کا قبر میں لٹکا دینا، چادریں ڈال کر زمین پر رکھ دینا، اینٹیں لگا دینا، یہ اعلان کرتا ہے یہ خالق نہیں، یہ رزاق نہیں، یہ مالک نہیں، یہ تو اس کی مخلوق ہے، مر گئی ہے، مٹی میں دفن کر دی گئی ہے۔ حی و قیوم تو وہ ہے جسے کبھی موت نہ آئے گی، رزق کی ضرورت نہیں۔ میرے محمد نے کہا تھا کائنات کے سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو کر اس رب کریم سے سوال کرے، پوری مخلوق کو، نباتات ہے، جمادات ہے، حیوانات ہے، ہر شے اپنی اپنی زبان میں اللہ سے سوال کرتی ہے۔ سوال کرنے کے بعد رب ان سب کو ان کے سوالوں کے مطابق اپنے خزانوں میں سے خزانے دے دیتا ہے۔ میرے محمد کریم نے کہا تھا اس کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی کمی چونچ بھر کر سمندر سے چڑیا پانی پی لیتی ہے۔ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک زمیندار آدمی ہوں، آپ بھی زمینوں کے مالک ہیں، ہم بننے کی چھلائی پر لڑائی کر لیا کرتے ہیں، پانی دیر اور پہلے بند اور کھولنے پر فساد ہو جایا کرتا ہے، کھالے کے اندر نیچے سے سوراخ کر کے پانی چوری کرنے پر مقدمے ہو جایا کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کپاس اور گندم کی فصل آنے کے بعد ہم اپنے دشمنوں سے مقابلے کی تیاری کر لیا کرتے ہیں، قتل و غارت ہو جایا کرتا۔ یہ سب کچھ دنیا کی چیز ہے، مزہ تو تب ہے تو اپنی دیوار پر کسی کو گارڈ رکھنے نہیں دیتا، فساد کر دیتا ہے، اپنے مکان کی 1 انچ دوسرے پڑوسی کو نہیں دیتا، لڑائی کے لیے تیار رہتا ہے، اپنے اس بننے کو چھیلنے کی اجازت نہیں دیتا، فساد کے لیے تیار رہتا ہے۔ جب توحید کی بات آتی ہے دروازہ کھٹکتا ہے، محرم کے چاول پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکتا ہے، حلیم پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، فاطمہ کا دودھ پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، علی اصغر کی سبیل پہنچتی ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، علی اکبر کا دودھ پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکتا ہے، محرم کے حسین کے 40ویں کے چاول تیرے گھر میں پہنچتے ہیں۔ اس وقت تیرے ماتھے پر شکن نہیں پڑتے، غیرت نہیں جاگتی، تو مسلمان نہیں بنتا۔ کہتا ہے نقوی نے دیا ہے، زیدی نے دیا ہے، بخاری لے کر آیا ہے، کاظمی لے کر آیا ہے، آل رسول ہے، آل علی ہے، 12 اماموں کو ماننے والا ہے، کیسے انکار کر دوں؟ تجھے اہل بیت کی محبت جگاتی ہے، اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے تجھے محبت جگائی تو اہل بیت کی، کیا اہل بیت سے زیادہ میرے رب کی عظمت نہیں، اس کی کبریائی نہیں ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ کی غیرت کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے، اللہ کی مخلوق کی محبت اپنے دل میں
مسخر کر لیتا ہے، پڑوسی ناراض نہ ہو، پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ مزہ تو یہ تھا دروازہ کھٹکتا، زیدی پہنچتا، نقوی آتا، محرم کے چاول ہوتے، تیری زبان پر سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت مبارکہ ہوتی، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یہ تو حرام کر دیا گیا، سور سے بدتر ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، غیر اللہ کی شے حرام ہے۔ ہم اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں، آل رسول ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے وارث ہے، ہم تیرے چاول نہیں لے سکتے۔ تو محبت کے پیار کے علاقے کا لمبردار ہے، نادم ہے، MNA ہے، وہ کیا کہے گا؟ 12 ربیع الاول کے چاول، غیر اللہ کی عبادتیں، بدعتوں کی بھرمار، تو ان کو لے لیا کرتا ہے۔ تیرے دل میں رب کی توحید کی وہ غیرت نہیں جو ابو بکر کے دل میں تھی۔ ابو بکر کو کسی نے چوری سے یہ چاول کھلا دیے، کھلانے کے بعد کہا ابو بکر جانتا ہے یہ کیسے چاول ہے، یہ کیسا کھانا تھا؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا کہانت کی تھی، دکا لگایا تھا، تیر نکالا تھا، فال ڈالی تھی، کسی بندے کا کام ہو گیا، آج اس نے یہ دیا تھا۔ اور ابو بکر نے کیا کیا تھا؟ تو ابو بکر کو مانتا ہے، عمر کو مانتا ہے، ان 2 انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈالا، طے کر دی کہ حرام کا مال ابو بکر کے پیٹ پہ نہیں رہ سکتا۔ تو کیسا یوتھ فورس کا ممبر ہے، کیسا اہل حدیث ہے؟ تیری نمازیں ان کے پیچھے، تیرے جنازے ان کے آگے، تیری نمازیں ان کے پیچھے، تیرے جنازے ان کے آگے، تو ان کی مسجدوں میں وہ تیرا امام، تو ان کا امام ہونا کیا چاہیے تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ تو صاف کہہ دیتا یہ بدعتیں ہیں، تو صاف کہہ دیتا میرے پیغمبر کی نافرمانی ہے، تو صاف کہہ دیتا یہ سیرت نبوی نہیں ہے، تو صاف کہہ دیتا حق 4 یار کو ماننے والا ہوں۔ نہ انہوں نے کبھی کسی رافضی کا کھایا، کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھی، کسی بدعتی کا ساتھ دیا، نہ ہم دیتے ہیں۔ انقلاب کا طریقہ یہی ہے، راستہ یہی ہے۔ اگر چاہتے ہو کوئی کام کر جاؤں، اگر چاہتے ہو کوئی انقلاب کا راستہ ہو، اگر چاہتے ہو کوئی متعین کر جاؤں، اگر چاہتے ہو جہنم سے بچ جاؤں، اگر چاہتے ہو کھولتا ہوا پانی نہ ملے، اگر چاہتے ہو ابلتے ہوئے ہنڈیا کا ہم حصہ نہ بنے، اگر چاہتے ہو ابلتے ہوئے کنویں میں داخل ہم نہ ہو، اگر چاہتے ہو حاویہ سے بچ جاؤں، اگر چاہتے ہو ان جہنم کی سختیوں سے بچ جاؤں، طریقہ ایک ہے، زبان پر ایک بات رکھ، لا الہ، لا کی تلوار چلا کر ہر مشرک کی گردن کو کاٹ ڈال، لا کی تلوار جلا کر ہر شرک کو خاتمہ کر دے، لا کی تلوار چلا دے۔ لا الہ، ہم مواحد ہے، توحید پرست ہے، ہم نہ کسی مشرک کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ کسی مشرک کو امام بناتے ہیں، نہ کسی مشرک سے ووٹ مانگتے ہیں، نہ کسی مشرک سے نوٹ مانگتے ہیں۔ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ چلیے